اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں محمد جواد اقبال لیکچرر اردو جناب کلی چنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم آج سال اول کا سبق ابو القاسم زہراوی پڑھیں گے۔ اس سبق کے مصنف حمید عسکری، جبکہ اس سبق کا ماخذ نامور مسلم سائنسدان ہے۔ اس سبق کی صنف سائنسی مضمون ہے۔ عزیز طلباء، حمید عسکری کا اصل نام عبدالحمید خان ہے اور ان کی پیدائش 1909 میں ہوئی۔ آپ کو بچپن میں سائنس میں دلچسپی تھی۔ فزکس میں MS کی ڈگری گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی۔ ساری زندگی شعبہ تدریس سے منسلک رہے۔ گورنمنٹ کالج جنگ، گورنمنٹ کالج فیصل آباد اور گورنمنٹ کالج لاہور میں بطور لیکچرار فرائض سر انجام دیے۔ اردو زبان میں سائنسی معلومات پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ان کی 2 تصانیف ہیں، نامور مغربی سائنسدان اور نامور مسلم سائنسدان۔ ان کا یہ سبق ان کی مؤخر و ذکر تصنیف نامور مسلم سائنسدان سے لیا گیا ہے۔ عزیز طالبات، اس سبق کے مقاصد، اس سبق کو ہم خلاصہ کے لیے تیار کریں گے اور کثیر الانتخابی سوالات کے لیے تیار کریں گے۔ سب سے پہلے اس سبق کا مختصر تعارف کرواتا چلوں۔ ابو القاسم زہراوی 10ویں صدی عیسوی کے مسلم اندلس کے ایک نامور طبیب اور سرجن تھے۔ انہوں نے سرجری کے میدان میں بہت نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک نایاب کتاب تصریف کے نام سے لکھی۔ یہ کتاب صدیوں تک یورپی یونیورسٹیوں میں شامل نصاب رہی، نیز اس کتاب کے کئی زبانوں میں تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ عزیز طالبات، اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کی ہیڈنگ ہے اندلس کی عظیم شخصیت۔ اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ اسلامی اندلس، جس کا دارالخلافہ قرطبہ تھا، اپنے وقت میں عظیم الشان حیثیت کا حامل تھا اور اس میں کئی نامور اور مشہور سائنسدانوں نے اپنے اپنے فن کا لوہا منوایا، لیکن اس دور کی سب سے بڑی علمی اور سائنسی شخصیت جس کے فن کا اعتراف اہل مغرب نے بھی کیا ہے، ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں زہراوی نام کی وجہ مصنف بتاتے ہیں کہ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر، جو کہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور 8ویں اسپین کے حکمران تھے، انہوں نے قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت محل بنایا اور یہ محل ان کی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا کہلاتا تھا۔ اس محل کے ارد گرد آیان سلطنت یعنی سرکاری ملازمین اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکانات بنا لیے اور وہاں پر ایک شہر آباد ہو گیا جو الزہرا کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی شہر کو ابو القاسم زہراوی کا پیدائشی شہر کہتے ہیں۔ مرز بوم یعنی جنم بھومی تھا۔ اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کو زہراوی کا لقب ملا۔ تیسرے پیراگراف میں مصنف عظیم قرطبہ اور زہراوی کی تربیت کا احوال بتاتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ابو القاسم زہراوی اندلس کے رہنے والے تھے اور ان کی ولادت 936 میں عبد الرحمن الناصر کے دور میں ہوئی، جو اندلس کے بادشاہوں میں 8ویں خلیفہ تھے۔ یہ وہ دور ہے جب اندلس کا
दारुल-खिलाफा कुर्तबा अपने अरूज और तरक्की पर था। इस शहर की अज़मत और सतवत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 3,800 मस्जिदें, 60,000 आसमां को छूती इमारतें यानी बुलंद व बाला इमारतें, आम लोगों के 2 लाख मकानात, 8,000 दुकानें और 700 गुसल खाने थे। कुर्तबा की आबादी 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी, जिसमें 50 सरकारी अस्पताल मौजूद थे। कुर्तबा की शाही लाइब्रेरी में 2 लाख से ज़ायद किताबें मौजूद थीं और कुर्तबा यूनिवर्सिटी उस ज़माने में मग़रिब की अजीम तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती थी, जिसमें मुख्तलिफ मज़ामीन के जलीलुल क़द्र यानी अजीम उलमा, आलिम की जमा, तालीम व तदरीस, इल्म और पढ़ाना और तहक़ीक़ व तालीफ़, रिसर्च और लिखने में मसरूफ़ रहते थे। यही वो माहौल था जिसमें अबुल कासिम ज़हरावी ने अपनी जवानी और बचपन गुजारा। उसके कमाल फ़न को देखकर ये अंदाज़ा आसानी से किया जा सकता है कि उसने इस इल्मी माहौल से मुकम्मल फ़ायदा उठाया। उसका ख़ास मज़मून तिब था, जिसमें उसे मुकम्मल दस्तरस हासिल थी। अपनी तालीम की तकमील के बाद अबुल कासिम ज़हरावी कुर्तबा के सरकारी हस्पताल से जुड़ गए और वहाँ पे आपने अपनी अमली तहकीक का आगाज़ किया और इस तरह आपने जदीद इल्मुल जराहत के मौजिद की हैसियत से अपना नाम बनाया और दुनिया में एक बड़े सर्जन की हैसियत से मशहूर हो गए। चौथे पैराग्राफ में मुसन्निफ इल्म इलाज के 2 तरीके बताते हैं। मुसन्निफ बताते हैं कि इल्म इलाज के 2 तरीके हैं, एक मेडिसिन यानी इलाज बिल दवा और दूसरा सर्जरी ऑपरेशन यानी इलाज बिल जराहत। मुरवजा का लफ्ज़ी मतलब राइज है। मुसन्निफ बताते हैं कि आम तौर पर यह ख्याल पाया जाता है मग़रबी तिब जो यानी एलोपैथी जदीद दवाइयाँ जो है ये देसी तिब की नकल या कापी है, लेकिन सर्जरी के बारे में लोग समझते हैं कि ये मग़रिब का फ़न है, लेकिन ये एक गलत ख्याल है। सर्जरी मग़रिब का फ़न नहीं बल्कि सर्जरी का इल्म अबुल कासिम ज़हरावी जैसे मुसलमान साइंसदान की इजाद है, जिसकी अज़मत और सतवत का लोहा अहले यूरोप ने भी माना है। सफ़ा नंबर 17 पर पहला पैराग्राफ ज़हरावी के तजुर्बात और किताब के मुतल्लिक है। इसमें मुसन्निफ बताते हैं कि अबुल कासिम ज़हरावी सर्जरी में जो ऑपरेशन करता था, अपने रोज़मर्रा बढ़ते हुए तजर्बे से वो जो चीज़ें करता था और जो आलात बनवाता था उनको लिखता चला जाता था। इस तरह उसने जो तजर्बात किए उनको लिखने से उसने अपने ज़माने में एक बेमिसाल किताब की बुनियाद रखी, जो कई सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सर्जरी की किताब के तौर पर निसाब का हिस्सा रही। मुसन्निफ इसके बाद बताते हैं कि ज़हरावी की इस किताब का नाम तसरीफ़ है। ये पूरी किताब इल्म इलाज की 2 शाखों यानी मेडिसिन और जराहत यानी ऑपरेशन पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका सबसे अहम हिस्सा सर्जरी का है। इसके बाद मुसन्निफ बताते हैं कि तसरीफ़ के कितने हिस्से हैं। तसरीफ़ के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में दाग देने के मुतल्लिक इल्म है, यानी ऑपरेशन करने से पहले निशान कैसे लगाना है, जो अज़मना वुस्ता तक बास अमराज के इलाज में बढ़ता जाता था। अज़मना वुस्ता से मुराद 15वीं सदी ईस्वी का निस्फ है। ये वो ज़माना है जब मुसलमान अपनी हैसियत में, शान व शौकत में और इल्म मर्तबा में बहुत ऊंचाई पे थे। तसरीफ़ के दूसरे और तीसरे हिस्से में अमली जराहत का बयान है और इसमें दांत निकालने, आँखों का ऑपरेशन करने, हलक का कवा काटने, ज़ुबान के नीचे का नरम गोश्त हलक का कवा कहलाता है, मसाने में से पत्थरे निकालने, बवासीर के दानों को काटने, खनाजीर जिसको गले के टांसल्स होते हैं और गला बढ़ जाता है उसको खनाजीर या खुन्नाक कहते हैं, टूटी हड्डी को जोड़ने, उतरे हुए जोड़ों को चढ़ाने,
معوف عضو کو کاٹنے۔ بعض اوقات ہمارے کچھ جسم کے حصے ناکارہ ہوتے ہیں، ایک شخص کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں، 5 کام کرتی ہیں، چھٹی انگلی جو ہے وہ معوف ہوتی ہے، معطل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے آپریشنوں کی تفصیل اس کتاب میں دی گئی ہے۔ تصریف کی تفصیل، مصنف اس کتاب میں 90% ان چیزوں کے متعلق بتاتے ہیں جن کا تعلق ایک سرجن کو آپریشن کے دوران پڑتا ہے۔ اس کتاب میں خوبصورت تصاویر سے آپریشن اور اس کے آلات کی تشریح کی گئی ہے، اور جن آلات کے متعلق اس کتاب میں تصاویر بنائی گئی ہیں: کاساتین یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقام الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیما کرنے کا آلہ، یعنی کہ انیما کیا جاتا ہے، جو فاسد مادے ہیں بڑی آنت میں سے ان کو نکالا جاتا ہے، مختلف قسم کے نشتر، چاقو، کینچی آری، سرجنوں کی سلائی اور زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں شامل ہیں۔ اس کے بعد مصنف تصریف کی نمایاں خصوصیات بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور زبان سادہ ہے، اور وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کی تمام باریک بینیوں کو واضح طور پہ تشریح کے ساتھ واضح کر دیتا ہے کہ پڑھنے والوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ وہ عام مصنفین کی طرح بال کی کھال نہیں ادھیڑتا، بلکہ فن کے عملی پہلوؤں کی وضاحت کرتا ہے اور انہی کی تشریح کرتا ہے۔ اس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ اہل مغرب مسلمان سائنسدانوں کو بگاڑ دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے کارناموں سے جدید دنیا وقفیت حاصل نہیں کرے۔ صفحہ نمبر 18 پہ مصنف پہلے پیراگراف میں ابوالقاسم زہراوی کو ایک استاد کامل قرار دیتے ہیں اور ان کی کتاب کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد تصریف کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں۔ آخری پیراگراف میں مصنف تصریف کے مختلف زبانوں میں کیے گئے تراجم کے متعلق بتاتے ہیں۔ آخری پیراگراف جو ہے وہ تشریح کے لحاظ سے آبجیکٹو کے لحاظ سے اہم پیراگراف ہے۔ اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس سے ہوا۔ وینس اٹلی کا مشہور دارالحکومت ہے اور مشہور شہر ہے، جو پانی میں، یہ شہر پانی میں ہے۔ اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن، جس میں عربی کتاب کی اصل تصاویر بھی نہایت خوبصورتی سے چھاپی گئی تھی، 1541 میں باسل سوئٹزرلینڈ میں شائع ہوا۔ اس کے بعد یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک باقی رہی۔ چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا، اور دیباچہ کتاب کا پیش لفظ ہوتا ہے جس میں مصنف کتاب کا اجمالی تعارف کرواتا ہے۔ اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا ہے۔ یورپ کے فاضل کی جمع لائق لوگوں نے التصریف کو محض اپنی زبانوں میں منتقل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، کافی نہیں سمجھا، بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر تشریحیں بھی لکھی ہیں۔ عزیز طلباء، اس سبق کا اختتام ہو گیا۔ یہ سبق تشریح کے لحاظ سے اہم نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو تشریح کے لحاظ سے تیار کرنا چاہتے ہیں تو مجموعی حوالے نوٹ کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ ایک انگریز مصنف پی رابرٹس لکھتا ہے کہ عصر حاضر کی سائنسی ترقی کی عمارت مسلمانوں کے قائم کردہ ستونوں پر کھڑی ہے۔ جان ولیم اپنی کتاب یورپ کی ذہنی ترقی میں لکھتا ہے، مسلمان عربوں نے سائنس کے میدان میں جو ایجادات کیں وہ بعد میں یورپ کی ذہنی اور مادی ترقی کا باعث بنی۔ عزیز طلباء، ہم نے اس سبق میں یہ پڑھا اور سمجھا اور حاصل کیا ہے کہ عام طور پر جو مفروضہ پایا جاتا ہے کہ جدید سائنسی ترقی مغربی سائنسدانوں کی مرہون منت ہے، مصنف نے اس مفروضے کو غلط ثابت کیا ہے اور تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ جدید سائنسی ترقی میں مسلمان سائنسدانوں کا ایک اہم کردار ہے، جس کو انگریزوں نے مسلمان سائنسدانوں کے ناموں کو بگاڑ کے چھپا رکھا ہے۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ اس سبق کے متعلق جان چکے ہوں گے۔ مزید اس لیکچر کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو
تو آپ میرے WhatsApp نمبر پہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔